سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ خدا نے اس سے بیشتر کہ زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی رہی۔ لکھا کہ زمین ویران اور سنسان تھی، جہان تھا لیکن تاریکی اس پر غالب تھی، اور خدا نے کلام کیا کہ روشنی ہو جا، اور لکھا ہے کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر کہ روشنی ہو گئی، ویرانی ایک دم سے ختم ہو گئی، تاریکی کا قبضہ جو ہے وہ جاتا رہا، اور اس پورے جہان کے اندر جو تاریکی تھی، جو ویرانی تھی، جو سنسان تھا، جو ویران تھا، وہاں پر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور وہ تبدیلی ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ اس کے پیچھے کو وجہ ہے جو تبدیلی لے کر آتی ہے۔ جب ہم یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ویران اور سنسان ہے اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا ہے، ویرانی ہے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے، اور ایک دم سے جو ماحول تبدیل ہوا ہے، اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ لباس ہے جو خدا نے بولا، خدا نے کلام کیا، اور یوحنا کی انجیل کے اندر بھی اسی بات کا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے خدا کے کلام کے اندر زندگی ہے۔ خدا کا کلام جب وہ تبدیلی لے کر آتا ہے، خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بہنوں کے نام خط میں ہم نے پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ سب کہیں ہاللیلویہ۔ وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا دیتا ہے، وہ اپنے کلام کے ذریعہ سے جہان اور عالم بھی پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، کائنات وجود میں آتی ہے۔ وہ جو بولتا ہے، وہ جو کلام کرتا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر جو قدرت پائی جاتی ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ سب کچھ خدا کے کلام سے بنا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر تخلیق کی گئی، جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہے، اور وہ سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ سب خدا کے کلام کے تابع ہیں۔ اگر سب چیزیں خدا نے کلام کے ذریعے سے تخلیق کی ہیں، بنی ہیں، وجود میں آئی ہیں، ان کا وجود کلام کے ذریعے سے ہے، تو پھر سب چیزیں کلام کے تابع بھی ہیں۔ سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا بھی ہے، سب چیزوں کو کلام سے کنٹرول بھی کرتا ہے۔ آپ زمین پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے زمین اور آسمان کو، اس کے اندر چرند پرند کو کہکشائیں بنائی ہیں، فضائیں بنائی ہیں، اور ہوائیں ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلام کی قدرت سے تخلیق ہوئی ہیں، اور یہ کلام ہی کے ذریعے سے ان کو کنٹرول بھی وہ کرتا ہے۔ کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، وہ سمندروں پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، طوفانوں کو بھی تھما دیتا ہے، وہ اولے اور بارش کو بھی تھما دیتا ہے۔ تو ہمارا خدا بجلیوں پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ ہمارے خدا کے کلام میں یہ قدرت ہے، لیکن آپ غور کریں کہ سب چیزیں خدا نے کلام کے ذریعے سے پیدا کی، پر جب انسان کو اس نے تخلیق کیا، غور طلب بات ہے، جب اس نے
انسان کو تخلیق کیا، لکھا کہ اس نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کلام کے ذریعے سے جتنی چیزیں بنی ہیں وہ اس کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ اے بندہ ہی بنایا مٹی نال، یہی ہوتا کنٹرول سے نہیں جاتا، یہ اس کے تابع میں نظر نہیں آتا ہے، یہ اپنی مرضی بھی کرتا ہے، یہ کلام کو توڑتا بھی ہے، یہ خدا کے حکم سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان بھی اس کے تابع ہو جاؤ۔ اگر ہم یشوع کی کتاب کے اندر دیکھیں تو سورج کو اس نے تھما دیا، چاند بھی تھما رہا۔ یشوع کی کتاب میں دیکھیں یہ سب خدا کے کلام کے تابع تھے۔ انجیر کے درخت پر اس نے لعنت کی اور وہ اسی دم سوکھ گیا کیونکہ کلام کے تابع ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کے وقت میں جب یونا کو پانی میں پھینکا گیا تو اس نے ایک مچھلی کو حکم دے رکھا ہے پہلے باب کے اندر یونا کی کتاب صفحہ میں کہ اس نے مچھلی کو حکم دیکھا تو اس سے وہ نکل گئی۔ یعنی مچھلیاں بھی جو ہیں اس کو حکم مانتی ہیں۔ اور پھر دوسرے باب کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ پھر 3 دن کے بعد مچھلی اس کو زمین پر جو ہے کنارے پر جو ہے اس کو اگل دیا۔ ہم غور کریں، پہلے اس کو نکل لیتی ہے پھر اس کو اگل دیتی ہے، یہ خدا کے کلام کے تابع ہے۔ اور ایلیا کے وقت میں ہمیں کوے نظر آتے ہیں جو ایلیا کی پرورش کے لیے مقرر کیے گئے، اور یہ کوے جو ہیں یہ روٹی گوشت چھین کر بھاگ جاتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں، یہ چھینا چھپٹی کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ کوے جو ہیں وہ ایلیا کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو گوشت اور روٹی لا کر دے رہے ہیں اور قریب کے نالے پاس سے وہ پانی پیتا ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا اپنے کلام کی قدرت سے چیزوں کو سنبھال رہا ہے۔ لیکن جب ہم پہلا باب اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں، یہاں پڑھ دیجیے گا، پہلا پدرس اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت، خدا کس طرح سے چیزوں کو نیا بنانا چاہتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے۔ ہاں جی، کیونکہ تم فانی تو حکم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ سب کہیں ہالیلویا۔ اب اس نے انسان کو بھی جسے اس نے خاک سے لیا تھا، مٹی سے بنایا تھا، اب اسے اپنے کلام کے وسیلے سے تخلیق کر رہا ہے۔ وہ نیا کام اس نے کرنا شروع کیا ہے تاکہ انسان جو ہے یہ بھی خدا کے تابع ہو جائے، خدا کے کلام سے اس کو تخلیق کر رہا ہے۔ جہاں ہم نے واضح پڑھا ہے وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھال رہا ہے تاکہ کائنات کے اندر جو وجود ہے وہ انسان کا وہ خدا کے تابع ہو جائے۔ وہ کلام سے پیدا ہوا ہے اور خدا کا کلام میں بتاتا ہے جو پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے یہ پیدائش ہے جو خدا کے کلام کے ذریعے سے اس کی پیدائش کی۔ جو کلام سے پیدا ہوئے ہیں یہ آسمان پر اٹھائے بھی جائیں گے، جو کلام سے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ اٹھائے بھی نہیں جائیں گے۔ کلام کی قدرت سے جو پیدا ہوئے ہیں، جو نئی پیدائش پا چکے ہیں، جو مسیح میں نئے مخلوق بن چکے ہیں، جو نئے ہو چکے ہیں، وہ آسمان پر وہ اٹھائے بھی جائیں گے۔ اور ہمیں یہاں پر پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کے اندر ملتا ہے کہ جو خاکی ہیں وہ ان کو بدل دیتا ہے۔ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 45-46 آیت میں لکھا ہے، 15واں باب، کہ جس طرح وہ خاکی ہے اس طرح اور خاکی بھی ہیں، جس طرح وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہوں گے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ یعنی وہ خاکی جو ہے اسے وہ آسمانی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو عمل ہے وہ کلام کے ذریعے سے تخلیق ہونا ہے، وہ کلام کے وسیلے سے پیدائش ہے تاکہ کلام کے ذریعے سے اس کی پیدائش ہو، کلام کے ذریعے سے وہ نئے ہو جائیں، کلام کے ذریعے سے ان کو نیا کر کے وہ آسمانی ان کو بناتا ہے۔ جو خاکی ہے وہ خاک میں چلے جائیں گے، لیکن جو آسمانی ہے ان کو کلام کہتا ہے وہ آسمان پر اٹھا لے جائے گا، کیونکہ وہ آسمان پر اٹھا کر لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جو کلام والے ہیں وہ برکت والے ہیں، وہی قوت والے ہیں، اور جو کلام کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں وہی آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے، ان کو ہی آسمانوں پر انعامات اور آسمانی تاج ملنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کیا میں کلام کے ذریعے سے پیدا ہو چکا ہوں کہ نہیں؟
کیا میری زندگی خدا کے کلام سے منور ہو چکی کہ نہیں، یا شاید ابھی تک میری زندگی کے اندر وہ ویرانہ ہے، وہ تاریکی ہے۔ لیکن خدا نے اپنے کلمے کو مجسم ہو کر جو ہمارے درمیان آیا، اور لکھا ہے یوحنا کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ اب کلام کو اس نے مجسم کیا ہے تاکہ اس کلام کے ذریعہ سے وہ نئی مخلوق کو تیار کر دے، آسمانی لوگ تیار ہو جائیں، ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو کلام کی تابعداری کریں۔ اور یہاں پر لکھا کہ کیونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے۔ یہ اب تابعداری وہ کریں گے جو کلام کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو خاکی تھے وہ تابعداری بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب خداوند ہماری زندگی میں ایسی برکت بلانا چاہتا ہے جو آسمانی بھی ہے اور زمینی برکت بھی ہے۔ پہلے زمین کے بارے میں لکھا تھا کہ زمین تیرے لیے کانٹے اور کیا کرے گی، ان کے ڈالے اگائے گی، پر اب خداوند زمین پر کی برکتیں بھی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور یسوع نے خود کہا کہ اس زمین پر 100 گنا اور آنے والے عالم میں کیا ملنے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ جب ہم زبور نویس کو پڑھتے ہیں زبور 23 میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا پیالہ کیا ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو تو نے دسترخوان بچھایا ہے، میرے دشمنوں کے آمنے سامنے۔ اب دشمن ایک طرف جو ہے اس کی برکت کو چھینا چاہتا ہے، پر کلام کے اندر لکھا ہے جو کلام والے ہیں وہ خداوند کے دسترخوان پر موجود ہیں، وہ ان کے آمنے سامنے وہ دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ میرا پیالہ کیا ہوتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، وہ پیالے کو لبریز کر رہا ہے۔ میرا پیالہ جو ہے وہ لبریز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگرچہ لگتا ہے کہ کمیاں ہیں، پر خداوند ہمیں بھرپور کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ شاگرد یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنی روٹی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دے سکیں، 200 دینار کی روٹیاں بھی اس بڑی بھیڑ کے لیے ناکافی ہیں۔ اور پھر وہاں پر پتہ چلا کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور کتنی مچھلیاں ہیں، 2 مچھلیاں، یہ بھی ناکافی۔ لیکن جب اس کو خدا کے کلام کی برکت ملی، جب یہ یسوع کے ہاتھ میں آئی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس کو چھوا، یسوع نے اس کو برکت دی، اور وہ 5000 کی سیری اور سودگی کا باعث بن گئی۔ آج میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کی برکت بھی ہمیں ملے اور آسمانی برکت بھی ملے۔ آسمانی برکت دے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نیز سے پیدا ہوئے، ہم آسمانی بن گئے، کلام کے ذریعے سے پیدائش ہو گئی۔ لیکن پھر زمین کی برکت ابھی تک میرے پاس نہیں ہے۔ میرا پیالہ لبریز کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے دسترخوان پر ابھی تک وہ برکت نہیں ہے؟ کیوں دشمن میری برکت کو چھینتا ہے؟ حالانکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو برکت دے دیتا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق وہ بہت سے لوگوں کی سیری کا آسودگی کا باعث بنتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کھتے میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے۔ تمہاری قدر تو بہت سارے پرندوں سے زیادہ ہے، تمہاری قدر تو بہت ساری چڑیوں سے زیادہ ہے، پھر فکر کیوں کرتے ہو؟ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے؟ ان باتوں کی فکر میں غیر کو میں آتی ہے۔ تم سے میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم آسمانی ہیں، اگر ہم کلام کے ذریعے سے جو مجسم ہو کر آیا ہے، اس کے ذریعے سے نیزے سے پیدا ہو چکے ہیں، تو پھر آپ خدا کے کلام کے تابع ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم خط میں پڑھا، وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اگر آپ کا تخم نیا ہو چکا ہے، آپ نئے مخلوق بن چکے ہیں، اب آپ خاکی نہیں ہیں، مٹی سے نہیں بنائے ہوئے ہیں، بلکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، کلام کے ذریعے سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان نہ ہو۔
پھر آپ کلام کے تابع ہیں، آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے اندر خدا برکت کو لانا چاہتا ہے، آٹومیٹکلی طور پر خدا آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو لے آئے گا، کیونکہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ خداوند ہمارے پیالوں کو لبریز کرے گا، خداوند وہ بھر دے گا۔ خداوند اگر اپنے زبور 37 زبور نمبر 37 اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے، 37 زبور کی 4 آیت کیا لکھا ہے جی یہاں پہ؟ زبور نمبر 37 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ بہت کیجیے گا، خدا کلام میں ہمارے دل کی مرادوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ پورا کرے گا جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور ایک شخص سے میں نے ایک بات سنا، اس نے کہا کہ اپنے پیسوں سے تو صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں تھی وہ تو والدین کے پیسوں سے پوری ہوتی تھی۔ اب غور کریں، اگر آسمانی باپ آپ کا ہے، اب غور کریں اگر آپ آسمانی باپ کے بچے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر آپ کی دل کی مرادیں بھی وہ پوری کرنے والا ہے، پھر وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اگر آپ کلام کے ذریعے سے نئی پیدائش پا چکے ہیں، پھر آپ کا پیالہ بھی لبریز ہے، پھر دشمن کے روبرو دسترخوان بھی وہ بچھائے گا، پھر آپ کی خوشی کو بھی پورا کرے گا، اور وہ آپ کے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سب کہیں ہالےلویا، ہالےلویا۔ وہ ساری ضرورتوں کو پورا بھی کرے گا اور مرادیں بھی پوری کرے گا جو دل کے اندر ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نئے سے پیدا نہیں ہو چکے ہیں، اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن چکے ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں، مجھ سے جب اپنے باپ دادا سے نکل گیا، اس سے بڑی مشکل تھی، کوئی پھلیاں مجھ سے کھانے کو نہیں دیتا تھا جس سے وہ اپنا پیٹ بھرے، لیکن ایک دم سے اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدوروں کو کیسے ملتا کھانا، پیٹ بھر کر افراد سے، یعنی میرے باپ کے گھر میں مزدور بھی افراد سے کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے باپ کے گھر میں تو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سیر ہو سکتے ہیں، تو میرے گھر کے اندر بھی خدا ایسی برکت کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں تو وہ کووں کو حکم دیتا ہے کہ جا کر ایلیا کے لیے روٹی اور گوشت پہنچاؤ، اور وہ پہنچاتا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں تو اگرچہ صحابہ کی بیوہ کے پاس ایک مٹھی آٹا ہی کیوں نہیں ہے، تو خدا کلام میں لکھا ہے 3.5 سال تک ایک مٹھی آٹے جو کٹے ہی نہیں کم، اس مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، اور وہ تو کہہ رہی تھی کپی میں تھوڑا سا تیل باقی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ کے پاس وہ تھوڑا سا تیل نہیں، بلکہ وہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہے، اور وہ آٹا منوں اور ٹنوں کے حساب سے 3.5 سال تک پورے کنبے کی پرورش کرتا رہا۔ کیوں؟ ہمارا خدا چھوٹا ہے؟ ہاں، پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم باپ کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ہم تاریکی میں چلے گئے ہیں، ہم ابلیس کے قبضہ میں چلے گئے ہیں، اور ہم تاریکی میں ہیں، جس کے سبب سے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی ابھی تک کلام کے تابع نہیں ہوئی۔ جو چیزیں کلام کے تابع ہیں، جو کلام کی قدرت سے جن چیزوں کو وہ سنبھالتا ہے، ہم اس دائرے کے اندر نہیں آئے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کلام کہتا ہے وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ہم کیوں ابھی تک کلام سے باہر ہیں؟ اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے گا، آپ کلام سے پیدا نہیں ہوئے، آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش وہ ہے جس کے بارے میں ایوب 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب آپ خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، نئے سرے سے تخلیق ہوئے ہیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا موضوع دیا گیا ہے۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور لذت کی زندگی پائیں۔ راہ کو زندگی میں ہوں، قیامت زندگی میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا پر مر گئے، لیکن جو اس میں سے کھائے گا کبھی نہیں مرے گا۔
تو مجھ سے مانگتی میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ابھی تک خاکی ہیں. جیسے وہ خاکی تھا ہم بھی خاکی ہیں, اور خاک خاک میں جا ملے جیسے پہلے ملی ہوئی تھی. لیکن اگر اس آسمانی کی صورت پر ہوں گے جیسے وہ آسمانی تھا, تو یسوع نے کہا کہ میں اپنے اندر زندگی رکھتا ہوں. جیسے اس کے اندر زندگی ہے وہ ان کو بھی جو اس کے کلام کے ذریعے سے نئی پیدائش پا چکے ہیں, جو کلام کے تابع ان کو کر دیتا ہے, جو کلام سے پیدا ہو چکے ہیں, اور ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے, بلکہ اس کے سامنے سمندر بھی دو حصے ہو جاتا ہے. ہماری زندگی جو ہے خدا اس کو برکت سے بھرنا چاہتا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, ہم غور کریں کہ خداوند کس طرح سے میرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. ہمیں خدا آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بھی دینے والا ہے. جب آسمان پر جائیں گے نہ صرف تاج ملیں گے, مکان ملیں گے, نیا یروشلم شہر ملے گا, اور وہاں پر ہم خدا کی حضوری میں بھی رہیں گے. وہاں پر سورج چاند کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی. وہاں پر خداوند برہ جو ہے اس کا چراغ ہے. ہم غور کریں کہ اگر ان تمام چیزوں سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پھر ابھی فیصلہ کریں کہ ہم کلام کے ذریعے سے پیدا ہوں گے. میں اپنے تخم کو, اپنے بیج کو چینج کروں گا, میں تبدیل ہو جاؤں گا. اس لیے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہیں. ہم نئی مخلوق بن جائیں, ہم یسوع مسیح کے پاس آ جائیں, ہم خداوند کو اپنی زندگی دیں, ہم کلام کے ذریعے سے ہماری نئی پیدائش ہو جائے. اور پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارا آسمانی باپ ہماری خواہشیں کیسی پوری کرتا ہے. ہمارے بچے چھوٹے, یہ والد کے کندھوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں. یہ مختلف طرح سے کوشش کرتا ہے, ابو میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ لینا ہے, اور باپ اس کو روکتا نہیں ہے کہ نہیں تو نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس نئی گاڑی ہونا اور آپ لے کر آئیں تو آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کے ابو میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بابا, تو آپ کہتے ہاں ادھر بیٹھ, چلا تو بھی چلا رہا ہے. لیکن اگر کسی ہور دی ہوئے, معمولی چاچی دی ہوئے, وہ کہتا نہیں بھائی کتے ٹھوکنے دمی نہ تو اتر دیا, تو سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھ, میں تجھے چولہا دے دینا. لیکن آسمانی باپ کہتا ہے یہ چیزیں تمہاری ہیں. یسوع مسیح پانی پر چل کر آ رہا تھا جھیل میں, اور پترس نے دیکھا یسوع اگر تو ہے فرما میں بھی کی کراں, پانی دے چلنا. یسوع نے کہا نہیں پترس میں یسوع ہاں, تو نہیں چل سکتا. ایسا کہا. یسوع نے کیا کہا, کہنے پتا یسوع نے کیا کہا پترس سے, کہنے دیوا دیجیے. ہاں جی, کیا کہا پترس سے؟ سن نہیں رہی ہے نا, یہ آپس میں گلا کرنی ہے. پترس سے کہا تو پترس کیا کر گیا, پترس پانی پار چلنے لگ گیا. ہماری زندگی کے اندر خدا ایسے کام کرنا چاہتا ہے. اسی بات میں کرنا نہیں, پانی سے چلنا ہے تو بڑا اوکھا, لیکن یسوع نے اس کو کہا کہ تو آ. اگر تیرا دل کر رہا ہے پانی چل رہا ہے تو آ جا, تو بھی چل لے, تو بھی نظارہ لے, تو بھی انجوائے کر. اس کا تو زبردست اس دن انجوائمنٹ ہو گئی. اس کو تو کسی اور طرح کی انجوائمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جس نے یسوع کے ساتھ پانی پار چلنے والی انجوائمنٹ کی ہے. اور یسوع تو ان کو کہتے ہیں جو کلام کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں کہ تم سونے کی سڑکوں پر میرے ساتھ سیر کرو گی. اسی تھے زمین اتے ٹوئے ڈبے ننگی جان دے نا. یہاں کی گلیوں بازاروں کو جان چھوڑ رہی ہیں. یہاں پر گٹر ہی بھرے رہتے ہیں, یہاں پر سڑکیں بھی ٹوٹی ہوں. لیکن یسوع کہتا ہے اگر ہم نئے سے تخلیق ہو جائیں کلام کے ذریعہ سے, اور اس نے انسان کو کلام سے تخلیق کرنے کے لیے کلام کو مجسم کیا. پہلے کلام سے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے, پھر کلام کو مجسم کر کے بھیجتا ہے تاکہ خاکی جو ہے وہ آسمانی ہو جائے, تاکہ وہ آسمان پر اٹھائے جائیں. ہماری خداوند ایسی خواہشیں بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا نام ایل شیڈائی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایل شیڈائی. کیا نام ہے جی؟ ایل شیڈائی. اور ایل شیڈائی کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ دینے والا خدا. ابھی ہم گیت گا رہے تھے جلال جلال تیرا ہے جلال, اس میں کیا کہتا ہے؟ ایل شیڈائی بھی دے, یعنی وہ خدا جو ضرورت سے بھی زیادہ دینے والا خدا ہے.
ہمارا خدا ایسا خدا ہے تو جو نہ صرف ضرورتیں پوری کرتا ہے بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہمیں نہیں کرنا چاہتا کہ بس ٹھیک ہے سویرے کھا لیتے شام دا پھر رب وارث ہے. ایسا نہیں. یہ شڑھائی ضرورت سے زیادہ. اس نے ابراہیم کو نظر آیا. پیدائش 15واں باب پہلی آیت. جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور دیکھیے گا. 15واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. میں کیا ہوں؟ بے اولاد جاتا ہوں. لیکن خداوند اسے بتاتا ہے 17ویں باب اس کی پہلی آیت میں جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں. میں کون سا خدا ہوں؟ میں خدائے قادر ہوں. وہ کہہ رہا تھا خدا میں تو کی دے گا میرے کو کار نہیں گا, نوکری نہیں گی, اولاد نہیں گی. ہمارے یہی مسئلے ہیں. موبائل اچھا نہیں گا, موٹر سائیکل نہیں گی, بچے اسکول چڑھنے کا مسئلہ ہے, نوکری اچھی نہیں, روٹی اچھی نہیں میری, کپڑے اچھے نہیں میرے. تو میرے کی دے گا؟ میں تو تیری بڑی بات کر رہا ہوں. خدا اسے نظر آتا ہے اور اسے کہتا ہے میں خدائے قادر ہوں. میں خدائے قادر ہوں. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میرا خدا ایسا خدا ہے وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے تو پھر میرے عزیز بہن بھائیوں ہم اس بات میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے کہ ہمیں خداوند کیا دے گا. آج بہت سارے مسیحی وہ خاکی ہیں ابھی تک نیسے سے پیدا نہیں ہوئے. ان کے سوالات یہ ہو سکتا ہے میں نے تو کی دے گا کیونکہ جو نیسے سے پیدا ہو چکے ہیں وہ ان کو کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے پیشے سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. ہمارے لیے پہلے سے بادشاہی تیار ہو چکی ہے. ہمارے لیے پہلے سے اس نے اپنے کلام کی قدرت سے عالم پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ اپنے کلام سے ہمیں نیا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا ہمارا خدا خدا قادر ہے. پترس نے یسوع سے کہا خداوند ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, اب ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے بڑا زبردست جواب دیا جو آج کے ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. یسوع نے کہا اگر کسی نے میری خاطر اسی کے اندر ہے نا بڑا کچھ کیتا ہے, اگر میری خاطر اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے کھیت کو, اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے اس زمین پر 100 گنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی وہ پائے گا. آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں بادشاہی کو لو. پھر وہ کہے گا کہ یہ تاج بھی اس کو دو, یہ اجر بھی اس کو دو, یہ انعام بھی اس کو دو, یہ تگمے بھی اس کو دو. یہ سارے حالات چینج آسمان پر ہمیں نظر آئیں گے کہ خداوند کس طرح سے ہمیں وہاں پر لے جا کر برکت دے گا. وہ ہمیں بابرکت ہی نہیں بلکہ وہ باعث سے برکت بنانا چاہتا ہے. اس نے ابراہیم سے یہ بات اس نے کی. اس نے کہا میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے قوموں کا وارث بناؤں گا. قومیں, قبیلے تیری نسل تیرے وسیلہ سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے. اگر ابراہیم دے ساڑھے ورگا ہوتا نا انہیں کہنا نہیں پائی ہوں کو گل مان لی ٹھیک ہے پھر آپ چلے واپس. جلد بازی نہیں. میں خدا قادر ہوں. خدا آج بھی ہم سب سے یہی کہہ رہا ہے میں تجھے امتوں اور قوموں کے لیے باعث سے برکت بناؤں گا. اسی لیے خدا نے ساڑھے دیکھا آپ کے بچے بھی نہیں دے, نسل ہی نہیں کی. خدا نے کہا نکل یہاں سے باہر, آسمان طرف دیکھ. اور خداوند یقین جانے گا ہمیں بابرکت نہیں باعث سے برکت بنانا چاہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہم بابرکت ہی رہیں کہ جناب اپنی جیب پر یہ دے باقی کس نے دینا, خداوند صرف ہماری جیبیں نہیں بنا چاہتا, ہمارے وسیلہ سے وہ ہمسایوں کو, وہ دوسرے ہمسایوں کو, وہ ادھر والے ہمسایوں کو, وہ سامنے والوں کو, وہ پیچھے والوں کو, وہ ارد گرد کے تمام امتوں کو بھی آپ کے وسیلہ سے بلیس کرنا چاہتا ہے. میں خدا قادر ہوں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں. اس نے کہا آسمان کے ستاروں کو گن, اگر تو گن سکتا ہے تیری نسل ایسی ہوگی. آج بھی میرے عزیز بہن بھائیوں اگر آپ یہاں بیٹھے خدا کا کلام غور سے سن رہے ہیں تو یاد رکھیے گا خداوند آپ کو صرف تھوڑی برکت نہیں
چند باتیں نہیں، چند چیزوں، چند سیکھوں، چند ٹکوں کی برکت نہیں، بلکہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ برکت آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تیری برکت کو گن لے، اور ساری برکت گنی نہیں جانی، انگنت برکتیں، لاتعداد برکتیں، بے شمار برکتیں۔ اور تو کہتا کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا ہے۔ وہ اس کی اولاد برکت پاتی ہے، وہ برکت پر برکت پاتی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند ہمیں ایسی برکت سے بھرنا چاہتا ہے، پیالہ لبریز کرنا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے ہمارا پیالہ لبریز ہو جائے۔ سلیمان کے پاس سبا کی ملکہ آئی اور وہ بہت سارے سوالات کا ٹھیکہ کرے۔ غور کریے آپ کہ میں ان سوالوں سے اس کو میں ہراؤں گی۔ اس کی بڑی دانش اور حکمت کی بات سنیے آپ۔ صراط کی کتاب 10ویں باب کو پڑھ لیجیے گا 4 آیت سے۔ لیکن کلام کہتا ہے جب وہ وہاں آئی اس کے ہوش اڑ گئے، وہ دھنگ ہو گئی، حیران رہ گئی اس کی دانش سے، اس کی حکمت سے۔ اور اس نے تو اس کے نوکروں کو بھی مبارک کہہ دیا کہ مبارک تیرے یہ نوکر جو ہر وقت تیری حکمت کو سنتے ہیں۔ اور پھر ہرا کرنے گئی، تحفے دے کر گئی۔ آپ غور کریں، اگر آپ آسمانی بلاوے میں شریک ہو چکے ہیں، اگر آپ کلام سے پیدا ہو چکے ہیں، خداوند کی حکمت آپ کے اندر ہے، خداوند کی دانش آپ کے اندر کام کرتی ہے، تو پھر آپ کی عزت کو بھی وہ بڑھائے گا، وہ آپ کو سرفراز بھی کرے گا، وہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا۔ لوگ آپ کے مطیع ہو جائیں گے، قومیں آپ کی مطیع ہو جائیں گی۔ وہ خود جا کہیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند سے ڈرتی ہے۔ اس کو بخاری کو پڑھ لیں، یہ ویسے ہمارے حوالے میں تھا نہیں، لیکن اب یہ آ گیا، استثناء کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ استثناء۔ اور آپ اس کا پڑھیے گا 4 باب، استثناء 4 باب۔ اب غور کیجئے گا اور اس کی 6 آیت سے آپ نے غور سے سنا ہے، سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ خدا کا کلام، اس کو ماننا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری دوسری قوموں کے سامنے یہ تمہاری عقل اور دانش بھی ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو۔ تو آپ غور کیجئے گا، ایسی سان لوگ کی بعض وقت کہتے ہیں نبی انہوں نے پتا کون نہیں جائے، یہ بے عقلی قوم ہے۔ وجہ کی ہے کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے، کلام کے ذریعے سے دانش نہیں آ رہی، نئے سے پیدا نہیں ہو چکے، مسیح کے ساتھ نہیں، کیونکہ کلام میں پالوس رسول کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ کیا مسیح کی عقل ہمیں نہیں ہے شاید؟ اور یسوع کے بارے میں لکھا ہے اس میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ کلام ہم کم پڑھتے ہیں، ان چرا کے کیونکہ بتیری مارمور دے دیا نے، کلام کی برکت نہیں ہے۔ سلیمان کے پاس کلام کی حکمت، کلام کی دانش، اور سبا کی ملکہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سلیمان نے خدا سے مانگا کیا تھا؟ خدا مجھے ایسی حکمت اور دانش ہی دے۔ تو کلام کہتا ہے تمہاری حکمت اور دانش کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ خداوند ہمارے تھوڑے میں بھی برکت دے گا۔ الیشا کے پاس ایک بیوہ عورت آئی، صراط کی کتاب کے 4 باب میں، اسے قرض دینا تھا۔ کلام میں لکھا کہ اس کے پاس اگرچہ تیل تھا گھر میں تھوڑا سا، اس سے برتن ادھار دیے۔ کلام کہتا ہے برتن جو تھے وہ بھرتے جا رہے تھے، برتن ختم ہو گئے لیکن تیل آنا بند نہیں ہوا۔ آپ کی برکت کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیتے دیتے آپ تھکیں گے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس قدر دینے والے ہوں گے، آپ اس قدر بانٹنے والے ہوں گے، آپ اس قدر انڈیلنے والے ہوں گے، آپ اس طرح سے خداوند کی حضوری میں بانٹنے والے ہوں گے جیسے خداوند یسوع نے کہا کہ ان کو 50-50 کے گروہ میں بٹھا دو اور روٹیاں تم ان کو کیا کر دو، ان کو بانٹنا شروع کر دو۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں۔ آپ خداوند کی حضوری میں جو برکت آپ کے پاس ہے، جو آپ کے گھر کے اندر ہے، جو آپ کی جیب کے اندر ہے، جو آپ کے ان ہینڈ ہے، خداوند چاہتا ہے آپ اس کو بانٹیں۔ وہ بانٹنے والے اب تب بنیں گے جب آپ کلام کے ذریعے سے پیدا ہو چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اور آخری بات، دوسرا گرنتھیوں 9 باب، دوسرا گرنتھیوں اس کا 9واں باب، اور اس کی پڑھیے گا 8ویں آیت سے۔ دوسرا گرنتھیوں 9 باب
اس کی 8ویں آیت سے یوں لکھا ہے، آخری بات ہے یہ، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ یہاں پر خداوند نمبر 1 ہر طرح کا فضل کرنا چاہتا ہے، وہ نجات کا فضل بھی کرنا چاہتا ہے، وہ شفا کا فضل بھی کرنا چاہتا ہے، وہ پیسے کا فضل بھی کرنا چاہتا ہے، برکت بھی دینا چاہتا ہے، تعلیم کی برکت، سرفرازی بھی، اعلیٰ عہدوں پر بھی، اور منسٹری کے اندر بھی، گورنمنٹ کے سیکٹرز کے اندر بھی، تعلیم کے سیکٹر کے اندر بھی، اور صحت کے سیکٹر کے اندر بھی، اور ہر جگہ پر خداوند اپنے فضل سے آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوسف کو، وہ دانیل کو، وہ صدرک مصر اپنے جو کو، وہ آسر کو، وہ سرفراز کرنے والا خدا آج ہمیں بھی کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کا فضل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1 ہر طرح کا فضل کرے گا اور کثرت کے ساتھ آپ کے پاس برکت ہوگی۔ نمبر 3 اس کے اندر کہتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز ملا کرے۔ نمبر 4 پر کہتا ہے کہ ہر چیز کو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیزیں آپ کے پاس ہو، گاڑی بھی ہو، 4 ویلز بھی ہو، موٹر بائک بھی ہو، گن بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، سب کچھ، ہر چیز کافی طور پر پیٹ بھر کر کھا کر سیر ہوں گے، اور کلام کہتا ہے بچ بھی جائیں گے۔ جب یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی تو کلام کہتا ہے 12 ٹوکرے بچ بھی گئے۔ یہ نہیں آپ کے پاس پورا پوری ہوئی، ہاں خدا نے بڑی برکت دی، بات پورا ہو گیا بندہ، ایسا نہیں ہے۔ 12 ٹوکرے بچ بھی جائیں گے، آپ کھا کر سیر بھی ہوں گے، بچا بھی رہے گا، کافی طور پر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، ہر نیک کام کے لیے، یہ نہیں پادری صاحب اعلان کر پیچھے میں دیتے تھے، ایسا پادری صاحب اعلان کر دے، کہتا ہے کہ ہر نیک کام کے لیے، سنڈے اسکول کے لیے بھی ہے، یوتھ کے لیے بھی ہے، سیمینارز کے لیے بھی ہے، کنونشنز کے لیے بھی ہے، چرچ بلڈنگ کے لیے بھی ہے، کارپوریٹ کے لیے بھی ہے، خادم کے لیے بھی ہے، ایلڈرز کے لیے بھی ہے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے۔ بھائی ہوری پہلے کہہ رہا ہوں ساڈے لو اے جی، ساڈے والوں اے جی، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک اکثر لوگ نا انہیں سوچا نے 1000 روپیہ چرچ میں دینا ہے پہلی پادری صاحب اعلان کر دیں بچے نے سنڈے اسکول واسطے گفٹ لیا لوگوں نے کہا جی 1000 روپیہ، اسے میں نے پھر اعلان کر دینا کہ جناب یوتھ کانفرنس بھی کرنی، سیمینار کرنا ہے، انہوں نے کہا 1000 روپیہ تو دیتا ہے، ایسے وہی ہے جو پادری صاحب جائے گی گل کرتے وہی 1000 روپیہ، کیونکہ 1000 ہی کون کمانا ہے، وہ 1000 روپیہ پادری جائے گی وچ۔ اچھا جی کوئی اسپیشل فنڈ کنونشن ہے، انہوں نے کہا جی وہی 1000، یعنی کہ اسے میرے جائے گی ختم تو 1000 روپیہ ادھر فنڈ چ، وہی 1000 روپیہ خواتین دی کنونشن چ بھی، وہ 1000 روپیہ کارپوریٹ وچ بھی، یعنی دینا 1000 ہی ہے، پاویں دہی یقین پا لو، پاویں فنڈ چ پا لو، پاویں بنی چ پا لو، پاویں کارپوریٹ پا لو، تو پھر آپ برکت نہیں پا سکتے۔ کہتا ہر نیک کام کے لیے۔ مجھے ہمارے چرچ میں بھائیوں کو کہتے ہیں جب بھی آپ خادم آئیں تو پادری صاحب ان کو آپ میرے ہاں ٹھہرایا کریں، ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام میرا ہوگا، تو جدو کہ مہمان آ جان ساڈے کول او پادری صاحب اچھا پھر میں چل مجھے کام دے، یعنی کہ کتے خادم میں چاہ نہ پیا دیے کدی مشکل نہ ہو جائے۔ پادری صاحب نے کہہ رہے بھائی اپنے بوئے کھولے، بیٹھے تو کھولے، ذرا صوفے تے لائے، ذرا خادم بٹھانے نے، نہیں آج دس چلے ہیں ہر نیک کام کے لیے۔ پادری صاحب کہنے یار موٹر سائیکل لے مجھے فلانجا چھاڑے، وہ نہیں پاس موٹر سائیکل بچہ لائے گی آج، یعنی آپ کو آگے پاس ہو ہی نہیں، تو پھر یہ کلام کی برکت تو نہیں ہوئی آپ کی زندگی میں۔ یہاں کہتا ہے ہر نیک کام کے لیے، ایوری ٹائم اوکے، حاضر جہاں پر بھی ہو وہ سب سے پہلے ہو۔ اور پھر آخری بات ہے، کہتا ہے بہت کچھ موجود بھی رہا کرے، اے نہیں کہ آخری سیاہ دے دیتا ہے اور اگوں کوئی نہیں گا۔ ہر نیک کام کے لیے بہت کچھ موجود بھی رہا کرے، کھا بھی لیا ہے، بچ بھی گیا ہے، سیب بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، خدا کے کام کے لیے اور دیں گے۔ ادھر پکا لینا ہوئے نا تو 50 بندیاں نوں 200 روپے اکٹھا کرنا پہنا، پکا پھر نہیں ہوتا، پھر پوچھتے ہیں پادری صاحب پکا کیا سی جاتا نہیں جی لگائے نہیں جی، پادری صاحب کہتے جی 6000 روپے اکٹھا ہے، 200 روپے دیتا سارے نے، یہ پیسے تو بڑے لوگ دیتے ہیں، اب دیتے تھے ہیں پر 200 دیتا سی گا، اب 200 سے کام نہیں بنتا۔ تو کوشش کرنے کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ کلام کے ذریعے سے پیدا ہو چکے ہیں تو آپ کلام کی قدرت سے خدا آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کے پیسے کو، آپ کی صحت کو، آپ کے گھر کو، آپ کے بینک بیلنس کو، آپ کی سیلری کو بھی سنبھالنا چاہتا ہے۔ صرف آپ ہی کو نہیں، خداوند کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی، آپ برکت سے بھر جائے گی۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔